منٹو میاں کو تاریخ سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہیں سال اور مہینے کبھی بھی یاد نہیں رہتے تھے۔ انہیں تو خود اپنی سالگرہ کا دن بھی دوسرے یاد کروایا کرتے تھے۔ تاہم تاریخ کے حوالے سے وہ ایک مشہور حقیقت کی صداقت کے دل سے قائل تھے کہ تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے۔ وہ یہ بات یوں ہی نہیں مان گئے تھے۔ پچھلے کئی سال سے وہ اس پر مسلسل غور و فکر میں مصروف رہے تھے۔ وہ ذاتی مشاہدے کے بعد ہی اس حقیقت کو قبول کر پائے تھے۔ پچھلے کئی سالوں کی طرح امثال بھی وہی صورتحال تھی، یعنی تاریخ پھر سے خود کو دہرا رہی تھی۔ اس کے نانا جان نے 2 بکرے خرید کر حسب دستور گاؤں بھجوا دیے تھے اور ہدایت جاری کی تھی کہ عید والے دن ان کو گھر لایا جائے۔ حسب سابق منٹو میاں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ بکرے عید سے چند دن قبل گھر میں لائے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ان معصوم مہمانوں کی خاطر مدارت کی جا سکے۔ ان کی نانی جان نے ہمیشہ کی طرح ہتھیار ڈال دیے تھے۔ منٹو میاں اپنے نانا ابا سے بہت ڈرتے تھے، جبھی تو انہوں نے نانی کے آگے اپنے تیر آزمائے تھے اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے تھے۔ نانی کے مان جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ نانا جان سے بات منوا چکی ہیں۔ اب منٹو میاں تھے اور ان کے مہمان 2 بکرے، ان کو نہلانا، ان کے لیے گھاس مہیا کرنا، ان کو گھمانا پھرانا۔ مہندی تو انہوں نے پہلے دن ہی لگا دی تھی، پاؤں میں گھنگرو بھی اگلے دن باندھ دیے تھے۔ روزانہ تازہ موتیے کے ہار گلے میں ڈالنا بھی ان کی ذمہ داری ٹھہری۔ ان کے بڑے بھائی اس سارے معاملے سے بالکل لا تعلق رہتے تھے اور یہ اچھا ہی تھا، ورنہ ان دونوں کی وارہ بندی پر روز جھگڑے ہوتے۔ اس سب میں منٹو میاں یہ بھول گئے تھے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ آخر حج کا دن بھی آ گیا۔ نانا جان 2 خوفناک قسم کے لوگوں کو گھر لائے۔ انہوں نے معصوم بکریوں کو یوں دیکھا جیسے ان کو کچا چبا جائیں گے۔ منٹو میاں کا ماتھا ٹھنکا اور لگے سنگن لینے۔ ناکام ہوئے تو نانی اماں کے پہلو میں جا بیٹھے۔ اب جو بات انہوں نے بتائی اسے سن کر ان کے ہوش پتنگ بن کر اڑنے لگے۔ جلے پاؤں کی بلی کی طرح یہاں وہاں گھومتے پھرتے مگر چین نہ ملا۔ اچانک اپنے دوست ٹیپو سے ملنے کا خیال آیا تو فوراً اس کے گھر کو چل دیے۔